الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. معزز حضرات، معزز خواتین، جیسے کہ کل نماز کے بعد اعلان کیا گیا کہ ایک نکاح مصنوعہ کی محفل ہے جس میں اس وقت ہم شریک. جب ہم کہتے ہیں نکاح مصنوعہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ سنت میں نکاح کا طریقہ بھی بتایا اور اس کی تفصیلات بھی ہمیں بیان کرنا ہے. دنیا کے دیگر ممالک اور معاشروں میں نکاح ممکن ہے کہ 10 منٹ فارمیلٹی ہو. وہ کہ دنیا کے کچھ ایڈوانس اور ترقی یافتہ ممالک میں نکاح کی رسم بھی ختم ہوتی چلی جائے، مگر ہمارے دین میں نکاح سے ایک رسم یا فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ چند احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نکاح دین کا حصہ ہے. یہ بندہ مومن کے ایمان کی تقویض کا ذریعہ ہے. یہ نکاحوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذریعہ ہے. یہ تمام انبیاء کی سنت اور اس کے حدیث صدقہ یعنی ثواب کا نام قرار دیا گیا. اور شادی کے کارڈ میں کہیں ہم لکھا ہوا پڑھتے نکاح مصنوعہ، ولیمہ مصنوعہ، اور کبھی حدیث پیچھے ہوتی ہے امام شریف کی جس کے الفاظ عربی میں ہے کہ نکاح سنتی، جس کا ترجمہ ہے کہ نکاح میں ہی سنت. جب اتنی ساری باتیں ہیں تو یہ دین کا حصہ، یہ دین سے باہر نہیں. اور جب ہم کہتے ہیں نکاح مصنوعہ تو سنت سے اس کی رہنمائی دینی چاہیے. اور مشہور آیت قرآن کی مفہوم یاد ہے، ربیع الاول کے موقع پر پورا بیان ہوئی. سورہ آباد کے ایسے طریقے سے فرمایا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہترین نمونہ موجود. یہ نمونہ زندگی کے تمام خوشیوں کے لیے ہے، نکاح کے لیے نہیں. اللہ کے نبی کے اپنے لیے نکاح ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیوں کے نکاح ہو، آپ کے صحابہ کے نکاح ہو، صحابیان کے نکاح ہو، سینکڑوں نکاح ہو. یقیناً معاشرے میں رہنمائی بھی ملتی ہے. تو اس نکاح کے موقع پر بھی ہمیں ہندوانہ تہذیب نہیں، غیروں کے رسومات نہیں، بلکہ سنت کی طرف دیکھنا چاہیے رہنمائی میں. اس کا کسی لفظ کی جانب کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات نصیحت اس نکاح کے موقع پر فرماتے تھے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے اور اصولی باتیں جو سنت میں نکاح کے حوالے سے ہمیں عطا فرمائی اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں. ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 6 بجے 10 منٹ تک کی گفتگو مکمل ہو جائے، پھر اجازت کو اس کے بعد دعا ہم کر لیں گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل کی تو یہ تھا کہ آپ نکاح کے موقع پر خطبہ دیتے تھے. جیسے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے، نکاح میں بھی خطبہ ہوتا ہے. بس یہ کہ جیسے جمعے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی، عربی میں خطبہ ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر کہیں سمجھ نہیں آتی کیا کہا جا رہا ہے. بس ایک وقت لے کر تو جمعے میں نکاح ہوتا ہے، معمولی کمپیوٹر بھی نہیں ہوتا. لیکن یہاں اس مسجد اور اس کے تبصر سے کوشش ہوتی ہے کہ نکاح کے خطبے کے تلاوت کی جانے والی حالات ترجمہ اور حقوقی لوگوں کے سامنے بیان. 4 آیتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے خطبے میں تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان کو آپ نے ان کو لیا عربی میں میں آپ کے سامنے مفہوم اور تھوڑی سی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا اگلے چند منٹوں میں. ان 4 آیتوں کو بڑا بہترین انتخاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. صرف برکت کے لیے بڑی آپ ہیں، برکت مقصود ہوگی تو آیت الکرسی سے کوئی اپنی آیت کو لا کریں. اگر برکت مقصود ہوگی تو سورہ فاتحہ کے اپنی آیت کو لا، سورہ مبارکہ سے خدا کریں. مگر اللہ کے نبی نے
تھا ایک رہنمائی کے لیے دولت زندگی جن کا بھی رشتہ طے ہوا اور نظر بات آ رہا ہے اور ہم سب کے شریک رہتے ہیں ان کے لیے بہترین رہنمائی ہے زندگی بھر کے لیے نکاح کے موقع زندگی ان 4 آیات میں ان 4 آیتوں میں تقویٰ کا لفظ 4 مرتبہ استعمال ہے بہت بنیادی اصطلاح ہمارے دین کی اور سارے دین کے تقاضے کے لفظ تقویٰ میں آ جاتے ہیں تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا گناہوں سے بچنا اللہ کے نافرمانی سے بچنا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کی روش اختیار کرنا یہ ہے تقویٰ کا معنی گناہوں کو چھوڑنا نافرمانیوں کو چھوڑنا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر آ جانا اور ان 4 آیتوں کے 4 مرتبہ تقویٰ کا ذکر آیا ہے پہلی آیت سورہ آل عمران کے آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو حق تقاته جیسا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق یہ بہت بھاری بات ہے اس کی مزید الیبریشن ہے مزید وضاحت اگلے حصے میں فرمایا کہ ملا رسول اسلام انتم مسلمون ورنہ اسلام کی حالت پر یہ زندگی بھر کا مطالبہ تقوی ہر لمحے گناہوں سے بچو نافرمانی سے بچو تاکہ جب موت آئے تو اللہ کی فضل برداری کی حالت ہے ورنہ انسان سوچے گناہ کرتے کرتے اگر موت آئے تو کیا مجھے پر اللہ کے سامنے جائے اللہ ایسی موت کیسے بن جائے اور پوری زندگی اپنی فضل برداری کی روش کی توفیق عطا فرمائے دوسری آیت سورہ نساء کی پہلی آیت تمام انسانوں سے اللہ کا کلام کے بعد اور 2 مرتبہ اس آیت کی تقویٰ کا بیان یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو الذی خلقکم من نفس واحدہ وہ اللہ نے ایک نفس واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا وخلق منها زوجها انہی سے ان کی زوجہ اما حوا کو سلام علیہا پیدا فرمایا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اور اسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا بڑے پیارے انداز میں اس موقع کی مناسبت سے سارے انسانوں کا خالق ایک اللہ سارے انسانوں کے اصلی والدین آدم اور حوا اس نامے کا برابر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی نصیحت نہیں عربی معاشی پر عربی عربی پر کوئی نصیحت نہیں سوائے تقویٰ کی حضرت بیدار کے انسان میں جانا اس نامے کا برابر کبھی کبھی ہمارے خاندانوں میں معاشروں میں ایسا ہوتا ہے یہ رشتہ دار ہم لوگوں کے خاندان سے کھاتے والے پینے والے ہم مالدار کے سامنے والے کمزور ہوتے ہیں سب برابر ہیں ایک اللہ کے مخلوق ہونے کے ناطے اور آدم مبارک علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہم تقویٰ ہے تو کسی کو مقام اللہ کا مطلب آگے فرمایا کہ کسی پہلے جوڑے سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو ملا دیا تبھی بعد میں بات موجود ہے نفس انسانی کا فاصلہ کسی حساب کے بندھن اور اس طرف ان کی ادائیگی کے ذریعے آگے بڑھتا ہے تو نکاح کا اہم مقصد کیا ہے اولاد کا حصول تاکہ گھر آباد ہو معاشرے آباد ہو مقابلہ انسانی آگے بڑھتا رہے مغرب کچھ سالوں کے بعد روئے گا جب نکاح کا مطلب ہو رہا ہے اور پورے معاشرے میں نظر آئے گی فرانس میں دنیا کے بوڑھوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے جاپان کا حاکم کے 5 بوڑھوں پر ایک نوجوان بن رہا ہے یہ صحیح عمل ہمارے دین میں جس کی رہنمائی تھی یہ نکاح کا بندھن جس سے اولاد کا حصول مقصود ہوتا ہے آگے فرمائیں گے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو حقوق مانگتے ہو جیسے اس وقت نکاح کی گفتگو ہو رہی ہے ایجاد و قبول آگے ہو جائے گا انشاءاللہ تب یہ دوسرے میں سبیل حلال ہو ہم سب گواہ ہیں اس نکاح کے مگر سب سے بڑا گواہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اس کے نام کو درمیان میں لا کر رشتہ طے ہو رہا ہے بندھن باندھا جا رہا ہے اس کے نام کی لاج رکھی جائے گی تو زندگی کی گاڑی پوری طرح سجی جائے گی اسی طرح دیکھیے گھروں میں اگر جھگڑے ہو جائے دوستوں میں جھگڑے ہو جائے تو بڑے بڑے سمجھانے کے لیے آخری حصہ چاہتے ہیں اللہ کے آپ سے بات آنا اس اللہ کے نام کی لاج رکھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں قوم خدا کا دل میں ہونا کر اللہ کو جواب دینا ہے یہ بات کس میں ہوگی تو شوہر کی کنٹرول میں رہے گا بیٹی کی کنٹرول میں رہے گا اور گھر کے معاملات بھی درست رہیں گے اگر یہ قوم خدا کرتے ہو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں جو بار بار آئے مجھے آ رہا ہے فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تمام نام لے کر سوال کر کے حقوق مانگتے ہو والارحام رحمی رشتوں کا خیال رکھو رحمی رشتے کی پوری
ان کی بڑی اہمیت ہماری ہوئی، مگر نکاح کے بندھن میں بن جانے کے بعد خاندانی رشتوں میں وسعت اور ایکسٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب دولہا کا نکاح ہو جانے کے بعد ساتھ سے پڑھ لیجیے، داماد کا ساتھ سے پڑھ لیجیے، کسی طرح قبول کر کے بدلا نہیں ہے، یہ رہنے رشتوں میں وسعت ہو گئی۔ اب ان رشتوں کی یہ قدر کرنی، اب داماد کو بھی صاف ستھرا ہو اور بہو کو بھی صاف ستھرا کو اپنے ماں باپ جیسی بڑوں جیسی حیثیت دینی چاہیے۔ ہم نہیں دے رہے آج تو ماننا کروا دو، لیکن دینی چاہیے، یہ دین کا تقاضا ہے، دین چاہتا ہے تو پھر ایک حدیث ہمیں بچپن سے یاد ہے، مگر پتہ نہیں سسرالے جس کو یاد رکھے تھے، حدیث سب کو پتا ہے، جو ہمارے بڑوں کا قدر نہ کرے، جو ہمارے چھوٹوں کا شفقت نہ کرے، وہ ہم سے نہیں۔ جیسے ماں باپ کی اولاد چھوٹی ہے تو صاف ستھرا کے لیے کہیں بہو صاف ستھرا کے لیے داماد چھوٹے، اور جیسے اولاد کے ماں باپ بڑے، اسی طرح بہو اور داماد کے لیے صاف ستھرا بڑے۔ ادھر بھی بڑوں کا قدر کرنا چاہیے اور بڑوں کو چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے۔ دو بہنوں کی بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی، جھگڑا ہو جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے چھوٹی کو بڑی کے بعد تو بھارت میں ایک بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی، ایک کو بڑا ماننا، ایک کو بڑا ماننا پڑے گا، ایک کو چھوٹا ماننا پڑے گا، گاڑی نہیں چلے گی، زندگی کی سیدھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کہنے رشتوں کا خیال رکھو، ان اللہ تعالیٰ علیکم رقیبا، تم جو کچھ کر رہو اللہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ کے بعد ان کاموں میں اللہ کا نام پیچھے تو لے آ رہے ہو اور اللہ کے نام کی لاشیں رکھتے ہو کہ نہیں، کل جواب دینا پڑے گا۔ تیسری اور چوتھی آیت سورہ احزاب کے آیت اندر 70 اور 71 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، چوتھی مرتبہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، خوف خدا پیدا کرو، اللہ کے سامنے حاصل کرنی ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، بات کہو صحیح اور درست، کیا مطلب زبان پر بول کر گھر ہو یا رشتے داری یا دوستی ہو یا کاروبار، جھگڑوں کا آغاز ہوتا ہے زبان کے غلط استعمال سے۔ فرمائے کہ زبان صحیح استعمال کرو، بات درست کہو۔ بہت مشہور حدیث سے بچپن سے ہمیں پتا ہے بخاری شریف، اپنے موبائل سے کر لیں، کسی کو موبائل کر رہے تھے آف کر لیں، سائلنٹ کر لیں۔ حدیث بخاری شریف تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث اور ترمذی میں حدیث ہے کہ سب سے زیادہ جو شہر لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی وہ ان کی زبان کا راضی ہو، چھوٹی سی ہے مگر نباکاری بہت ہے۔ تلوار کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم نہیں کرتے، اور جب بے ادبی ہوتی ہے برقراری زبان پر آتی ہے، بڑوں کے ساتھ بہیو کیا جاتا ہے یا ادھر ادھر کی باتیں غلط زبان پر آتی ہے، جھگڑے جاتا ہے، اسے شیطان کو نفرت آتی کا موقع ملتا ہے، گھر کے گھر برباد ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا یصلح اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرمانے کا، تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اگر زبان کنٹرول میں رہے گی تو بڑی بڑی نیکیاں عبادات محفوظ رہے گی، اور جب زبان کنٹرول میں گی تو بنانے بھی برباد، عبادات اور نیکیاں بھی برباد ہو جائیں گی۔ فرمائے کہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرمانے کا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ ہم نے بھی نماز ادا کی، ہر اذان سے کہا جاتا ہے، ہر اقامت سے کہا جاتا ہے کہ عالم فلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب کو کامیابی دے، مگر کون سی؟ جو اللہ کے نزدیک کامیابی، اور اللہ کی کامیابی روپے پیسے سے نہیں، اسٹیٹس سے نہیں، جائیدادوں سے نہیں، خوبصورتی سے نہیں، مال سے نہیں، اللہ کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی ہیں جن کا نکاح ہے، ان کو بھی اور ہم سب کو بھی ان خیالات کا عمل کرنے کی توفیق۔ یہ تو خطبہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 منٹ آپ نوٹ کریں، انشاءاللہ 10 منٹ تک یہ تو خطبہ ہوا تو اللہ کے رسول ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کوئی نکاح کے موقع پر بھی تقویٰ ہے کہ نہیں؟ کوئی نکاح کے موقع پر بھی اسلام ہے کہ نہیں؟ کوئی نکاح کے موقع پر بھی اللہ کے رسول کا رسوا ہے کہ نہیں؟ یہ تو معلوم کرنا چاہیے۔ نکاح زندگی سے باہر تو نہیں، دین سے باہر تو نہیں، زندگی کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے، سنت کی رہنمائی وہاں پر بھی موجود ہے۔ موٹی موٹی صاف باتیں کہنے کے لیے 5 پرے کی حدیث سننے کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نکاح ہمارے دین میں بہت آسان ہے، عام طور پر کہا جاتا ہے دین تو بڑا آسان ہے، اور اگلا جملہ کہا جاتا ہے مولوی نے مشکل کر دی۔ پہلا جملہ حدیث کا ہے کہ دین آسان، بخاری کی حدیث،
الدین یسر دین آسان ہے. باقی معاملات کی بحث کو نہیں کر رہا. نکاح تو ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا, مولوی کا شادی کے امام کو ایسے ہی تو اشارے بنائیں گے کیا سیلیبریٹ کیسے کریں گے؟ ہم سب کو پتا ہے مسجد امام کی مولوی کی تنخواہ کیا ہوگی, انہیں کو مولوی کہتے ہیں نا. نکاح آسان ہے, دین آسان ہے, یہ حدیث میں, لیکن ہم نے مشکل کیا. ہم سب کو اس کا اعتراف ہے. ابھی تھوڑی سی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ. دین میں کتنا آسان ہے تک دین. نمبر 1 رشتہ طے کرو, حدیث میں ہے دینداری کو ترجیح. نمبر 2 حدیث میں ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوگا جس میں خرچہ سب سے کم. نمبر 3 نکاح کا اعلان کرو, حدیث میں ہے, اور مسجد منعقد کرو, یہ بھی حدیث میں. نمبر 4 مہر کی ادائیگی, یہ پیدا کرتا ہے کہ سنت نے بتایا شوہر کے ذریعے حق اور قرض اور دلہن کا حق ہوتا ہے. نمبر 5 ولیمے کی دعوت. میری آپ کی نہیں, سنت رسول کی بات کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی حالت ملے گی ولیمے کی دعوت. چھٹی بات شوالوں کی تقسیم, سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور 7ویں بات سنت نے یہ بھی بتایا کہ دلہا دلہن کو مبارکباد کیسے دینی ہے, وہ دعا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ابھی 7 باتیں ہوگی عین نکاح کے انعقاد کے حوالے سے. باقی شوہر کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری, اور آپ کے بچے کو بات کو ان کو بھی سمجھنا چاہیے. لیکن نکاح کے انعقاد کے حوالے سے موٹی موٹی باتیں سب پر ایک حدیث سن لیتے ہیں. پہلی بات رشتہ طے کرو دینداری کی ترجیح ہو. حدیث بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 باتیں دیکھ کر رشتہ طے کیا جاتا ہے کسی خاتون کے حوالے سے. وہ کے آگے باتیں کسی بھی مسئلے بھی دیکھی جاتی ہیں عام طور پر. وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ خوبصورتی, خاندان, مال زیادہ ہے, اور دینداری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دیا کرو, رشتہ طے کرتے ہو. باقی باتوں کی نفی نہیں, لیکن پہلے کس چیز کی ہو, ترجیح کس چیز کی ہو, سیرت و کردار دینداری. کیونکہ پہلی 3 باتیں تشریح کرنا ہو. ابو لہب کے بعد تھی, وہ خوبصورت تھا, بہت خوبصورت, سوچ چہرہ, خاندان کو قریش اتنا اونچا, مال اتنا کہ وقت کا چودھری کا بڑھیرا تھا, سب ڈاکتے ہوئے پہلے. لیکن اس کے بعد تقویٰ نہیں, قیامت تک ہم پڑھتے رہیں گے تب تک یہ ابھی نقابی بنتا تو اس کو تقویٰ ہو گیا. ٹھیک ہے, تقویٰ نہیں تھا. پہلی 3 باتیں حضرت بلال کے پاس نہیں تھی. کیا وہ خوبصورت ہے؟ بظاہر ہے, بظاہر بیر قدر تھا ان کے پاس نہیں, مال تھا, خاندان اونچا تھا, لیکن تقویٰ تھا اتنا کہ معراج کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدموں کی آواز سنتے ہیں. سبحان اللہ. اور عمر فاروق کی رضی اللہ عنہ جب بلال کو دیکھتے تھے یہ اتنا بلال ہمارے آقا بلال رضی اللہ عنہ. بس رشتہ طے کرے, دینداری کو ترجیح دیں, یہ مثال آتی ہے. نمبر 2 حدیث میں آیا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, سب سے زیادہ برکت والا نکاح ہوگا جس میں خرچہ سب سے کم. اب یہ ہے ترجیح ہوگی. کراچی جیسے شہر میں تو نہیں ہوگی. آج تو زندگی بھر کی ہوگی, باقی دیکھو اس کے اظہار کا موقع نکاح کا موقع ہو سکتا ہے. لیکن 2-4% لوگوں کے تو اظہار کا موقع ہے عظیم اکثریت کے لیے مصیبت ہے. قرض لینے کے بیچارے وہ بحث تیار کرے, قرض لینے کے وہ مہنگی روپے ساری کی دعوتیں کرے, سودی قرضہ لے کر لیبر تلاش کرے, اور جن کی 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں, آج کو وہ کہتے ہیں تمہارا ہے, تیری زندگی اسی میں نکل جائے گی. اور وہ ہارٹ اٹیک, یہ معاف کیجیے گا مسکرانا بھی تعلیم, ہارٹ اٹیک لے کے دنیا سے جاتا ہے کہ چھوٹی بیٹی کو 25-30-40 سال میں بڑے کی طور کے اندر اپر مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں, کوئی چیز دنیا سے چلا یہ زندگی کا نہیں. سنت نے کہا سب سے زیادہ برکت اس نکاح ہوگی جس میں خرچہ سب سے کم ہو. آج برکتیں کیا ہے, ہر دوسرے گھر میں دوسرا نہیں, ہر 5ویں گھر میں طلاق کا مسئلہ. لاہور میں 100 طلاقیں روزانہ ریکارڈ ہوتی ہے عدالت کے اندر. کراچی کا حال سے ذرا اللہ کا حال کرائے, برکتیں کیا ہے, کب آئی تھی, گھر سے کم کرو بھائی, برکت ہو کر آئی تھی انشاءاللہ تعالی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. باقی اگر کوئی بات کرے کہ ہمارے پاس دولت ہے, بھائی اگر حرام بھی ہے تو وہ جہنم کی حلال بھی ہے, اللہ کی حکمت ہے, اللہ کا انعام ہے, کل اس کا جواب دینا. 40 لاکھ لوگ سر میں خدا خان کا یہ لفاظی نہیں, ہم سب جانتے ہیں. اس شہر میں 2 وقت کا پیٹ بھرتا کھانا نہ کھانے والوں کی تعداد لاکھوں میں. 9 کروڑ افراد پاکستان میں
UN کی رپورٹ کے مطابق 2 وقت کھانا نہیں کھا پاتے. 1,20,00,000 لڑکیوں سے زیادہ عورتیں اور خواتین ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کے پاس مسلمان کے لیے پیسہ نہیں، ان کی شادی نہیں ہوتی. اس سارے ظلم کو رکھ کے سامنے تو اگر اللہ نے مجھے آپ کو عطا نہیں کیا، ہم بھی سادگی سے کر لیں تو بہت سے لوگوں کے لیے بیٹیوں کے ہاتھ دیے کرنا آسان ہوگا. یہ معاشرے کی ایک بہت بڑی ضرورت ہوگی اور لوگوں کی سسٹم کے لیے اللہ کے لوگوں کو کھلائیے مختلف ہے. اور اس کے بعد ہم امتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے انسانیت کا اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کے دین کو نافذ کرنے کی ضرورت کرنا، یہ ہمارے کاموں کو سکھائے. اگر آپ کا میرا پیسہ، آپ کا پیغام، آپ کی میری صلاحیت اس کام میں رہے گی تو انشاءاللہ سارا حل سبقہ جاریہ بنے گا ہمارے لیے. تیسری بات حدیث میں ایک بتانا ہے، آپ علیوں ہاتھ نکاح کا اعلان کرو تو آپ کا شاعروں سے مسئلہ ہے مسجدوں میں مسجد کرو. نکاح لون وغیرہ بھی ہو جاتا ہے، مسجد کے بغیر مسجد کی بکنگ نہیں کرانی پڑتی، مسجد کا رینٹ نہیں پے کرنا پڑتا، ڈیکوریشن کا مسئلہ نہیں. ہمارے پرانے بیٹھ کے ڈیزائن سے وہاں کچھ ایسے پہلے ریڈ کارپیٹ لکھا ہوا تھا، ہم نے کہا ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ مل جاتی ہے، گرین کارپیٹ ٹریٹمنٹ آپ کو مل جائے ماشاءاللہ جی. اور باقی پابندیوں کی نماز کے ساتھ مختلف ہوا، کوئی بے بردگی کا مسئلہ نہیں، کوئی چھوٹے آدمی معافی پیچھے گھر کو نہیں ہو رہی، کوئی قیمت وغیرہ نہیں ہو رہی. اور یہی آسان کرے گا کہ مسلم میں ہوا. اور سب سے پیارا تحفہ جو دلہا دلہا کو دے سکتے وہ دعا کا ہے، اس کے لیے مسجد سے بہتر ماحول نہیں ہو سکتا. یہ برتن مسجد میں نکالنے والا ہے. چوتھی بات مہر کیا ہے. مہر کیا ہے؟ دلہن کو خوشحال ہوئی کہنے کا ایک انداز شوہر کے دل میں فرض اور فرض ہوتا ہے جب ادا کرنا چاہیے، جب اس نے کہا ماشاءاللہ پوری جائے گی، یہی صورت دکھا ہے. اور دلہن کا حق ہوتا ہے کہ اس کو ملنا چاہیے. یہاں تو فوری ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. معاشرے کی اصلاح کے لیے نہیں سناؤ، یاد رکھیے گا سنانے کا خود لوگوں کو ہوتا نہیں کرتے پارے. حدیث مسلم احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کم یا زیادہ کوئی مہر طے کیا اور ادا کرنے کی نیت نہیں ہے تو قیامت کے دن زانی کی حیثیت میں کھڑا ہوگا. اتنی سخت بات ہے. مہر کو اس کی حیثیت دینا چاہیے، اتنا طے کرنا کرانا چاہیے جو بات ہماری ادا ہو اور فوری ادا کرنا چاہیے جیسے ماشاءاللہ نام پر صورت حال. پانچویں بات یہ بھی تھوڑی کڑوی گوشی ایک دعوت ہے ولیمے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. 20 احادیث پیش کی جا سکتی ہیں مگر بات کے لیے کوئی بھی حدیث نہیں پیش کی جا سکتی. بات سمپل کی لاجک کی روپ میں جہاں سے بیٹیوں کی فرصت ہوتی ہے وہاں گھر کا فرق کم ہوتا ہے. وہاں تو آنسو ہوتے ہیں، ماں تو غم ہے خوشی کی طرح. جہاں فرصت ہو کر گئی شوہر کے گھر خوشی، اس کا گھر آرام ہوا، اس کا سیلیبریٹ کرنے کھلائے کے جائے. ہاں اس سے بھی نمود الماری دکھاوا نہ ہو، غریبوں کو بھی بلایا جائے. حقیقت غریب غریبہ ہو رہے ہیں غریبوں کو نہ بلایا جائے اور کوئی سہولت ختم ہو چکا. چھٹی بات شعاروں کی ترتیب ہو رہا ہے. ساتویں بات دعا دینے کا طریقہ سنت نے بتایا وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لہما، اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرمائے بلند وَرَحْمَ بَيْنَهُمَا رَحْمَةً، اور تم دونوں کے درمیان اللہ رحمت پیدا کرنا. اللہ تم دونوں کو برکت دے اور اللہ تم دونوں کے درمیان رحمت پیدا کرنا. یہ بھائی دین کے تو اتنی زیادہ نہیں ہے. باقی چھوٹی منگنی، درمیانی منگنی، سیکرٹری منگنی، گرینڈ کلاس منگنی، اوپن مہندی، مانو، ڈاڑیے، لڈی، بارات، جہیز، بڑی، کچھ ہمارے لیے میں اکثر ہندوؤں سے لیا اکثر حضور برابر مال ضائع کرنا جائز نہیں ہے. نعمت نہ ضائع نہیں ہو سکتے. ان میں مال ضائع ہوتا ہے. اس کا بارے قرآن میں قرآن کو عبادت کہتا ہے کہ نیچا مال اڑانے والے وہ شیطان سے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے. پھر نکاح سنت ہے. جب یہ سنت کے مطابق انشاءاللہ ہوگا تو اس کی قدر کریں گے. اگر کہیں بے پردگی، گانے، باتیں اس طرح کے گانے شامل ہو جائیں پھر ہمیں تعلق کی قدر نہیں. اللہ نے یہ تابعیہ کرنے کی توفیق میں تعلق سے کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے انشاءاللہ قدر کریں. سنت نکاح ہے. سنت صبر کے لیے عبادت ہے. سنت زندگی کی آنکھ کھلنے سے زندگی کی آنکھ بند ہونے تک ہے. چہرے میں بھی، اخلاق میں بھی، گفتگو میں بھی، بڑوں کے ادب میں بھی، چھوٹوں کے شکل میں بھی، حالات میں بھی. اور ہم اللہ کے نبی کی 23 مدد کی سنت یاد رکھیں.
ہمارے ہمارے جان کی جان زیادہ سکتی تھی یا کرتے وہاں پتھر بھی تھے وہاں مانڈے بھی تھے وہاں ساری کی گلی سے خون بھی بنا وہاں خبر میں لگانے کو بھی بنا ثقافت کی شامل بھی اللہ کے دین کی عبادت کے لیے اللہ کے دین کی اطاعت کے لیے اللہ کے رسول سے میری طرف کی اب امت کی وہی امتی واقعہ ایسا ہوگا جو دین کے لیے اپنے وقت کو اپنے مال کو اپنی صلاحیت کو لگائے اللہ کے آپ عمل کرنے کی توفیق سے ابھی اجازت کو بدلا کریں گے انشاءاللہ جناب نصیر کا تشریف آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بیٹھا جناب آپ نے فاروق پرویز محمد صاحب کی صاحبزادی سعودیہ فاروق سے اجازت دے دی ہے کہ انہیں جناب ابو سعید خان صاحب کے صاحبزادے یاسر سعید خان کے نکاح دیا جائے جبکہ محل کی بیماری سے وہ 2.5 لاکھ روپے کا نامی ہے جو کہ زیورات چوریوں کی شکل میں ادا ہوگا اور فوری ادا ہوگا زبیر صاحب آپ نے بزرگ کی اجازت لے لی نسیم احمد صاحب آپ اجازت کے موقع پر موجود تھے وکالت صاحب آپ کو ماشاءاللہ رسول والد الحمدللہ اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے کیا ہوا دلہن میں یہاں موجود نہیں ہے پردے میں موجود ہے یہ پردے کا حکم ہے اور وکیل صاحب نے اجازت دی 2 گواہوں کی موجودگی میں اب 2 کو اجازت دے رہے ہیں اجازت قبول کر رہا ہوں تو یہ پردے کا حکم ہمارے دین ہے اللہ تعالی کی توفیق دے جناب یہاں پہ صحیح بات کر میں نے جناب فاروق پرویز محمد صاحب کی صاحبزادی سعودیہ فاروق کو جناب محمد زبیر صاحب کی وکالت سے آپ کے نکاح میں دیا جبکہ گواہان نسیم احمد صاحب اور فاروق پرویز صاحب اور مہر کی کل مالیت 2.5 لاکھ روپے پاکستانی ہے جو کہ زیورات چوریوں کی شکل میں ادا ہوگا اور فوری طور پر انشاءاللہ آپ بھائی سے بتائیے کہ میں نے قبول کی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی ہاں میں نے یہ قبول جی دعا کر دیتے ہیں انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اے خدا کی تشریف کو اور انتقال اور فضل سے عبادات قبول کرنا بشک حکم سننے والا ہے کرنے والا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اے ہمارے ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں کی طرف سے آپ کو بھی ٹھنڈک عطا کرنا اور ہمیں مستقیم کا امام بنانا پہلا اس نکاح کے ذریعے دوسرا بلند کو رحمتیں اور برکتیں عطا کرنا پہلا باقی محبت اور مودت سے عطا کرنا پہلا دونوں کو پوری زندگی تقویٰ کے عشق اختیار کرنے کی توفیق عطا کرنا پہلا دونوں کو اپنی رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا کرنا اے اللہ اقتدار کے ذریعے دونوں خاندانوں کو رحمتیں اور برکتیں عطا کرنا اے اللہ ہمارے والدین کی تمام مسلمانوں کی محبت کرنا اے اللہ اس نکاح کے عمل کو اپنے فضل سے سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق دے اے اللہ تمام بیگا مسلمان حضور درجات کو ترک کرنے کی توفیق دے ساتھی کے ساتھ عمل کو انجام دینے کی توفیق دے اے اللہ ہماری جو بیٹیاں گھروں کے جسموں کی انتظار میں بیٹھی اللہ اپنے فضل سے انسان کی رشتے عطا کرنا اے اللہ شہر کو اندر اقرار تمام شرور اور فتنوں سے بچا ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے دین کی محنت کی استقامت کے لیے قبول کرنا صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.